شادی میں صورت کے لیے، یعنی بہت جلد اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اس رشتہ ازدواج کے اندر بن جائے تو وہ نماز جعفر تیار پڑھے۔ آیت اللہ بہجت اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ شادیوں میں سہولت اور آسانی کے لیے نماز جعفر تیار کو پڑھا جائے۔ اور خاص طور پر ایک عمل اور ایسا ہے جو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی بتایا ہے، بیچ میں ضمناً آ گیا، اس میں بھی نماز جعفر تیار کیونکہ آ رہی ہے، فرماتے ہیں 40 روز تک اگر نماز جعفر تیار پڑھی جائے اور نماز امیر المومنین پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جائے، یعنی یہ 40 روز تک یہ اعمال ہوں، اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ جو آئے گی اس میں درمیانے شب میں اٹھ کر 14,000 مرتبہ یا علی یا علی یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو، اور 7 موسوی سادات کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں، اور اگر وہ نہ مل سکیں تو 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ مدعا حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز امیر المومنین آپ دیکھ سکتی ہیں، مفاتی وغیرہ کے اندر آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا، اور نماز جعفر تیار کا تو ابھی آگے چل کر آ ہی رہا ہے۔ تو یہ بہت مجرب ہے، اس میں 40 روز تک نماز جعفر تیار، بہت تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس مدعا کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین رشتے آتے ہیں جن لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ صادق روحانی کا، اور اس کے علاوہ ایک سورہ احزاب کا بھی عمل ہے، بیچ میں بات آ رہی ہے، تو پیغمبر نے باقاعدہ تفسیر مجموع البیان میں جو 4 جلد میں بات روایت آئی ہے کہ جو اس سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر وہ اویلیبل نہ ہو تو عام کاغذ پر بھی لکھی جا سکتی، تنگ منہ کی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں کی شادی کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو۔ باقاعدہ روایت میں یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بھی سورہ طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور رشتہ لے کر کسی کے ہاں جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی۔ تو بہت یہ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں آج کل لوگوں کے اعتقادات ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کبھی حدیثیں آتی ہیں، کبھی ہمارے پلیٹ فارم مدرسے سے ہوتی ہیں، تو بہت سے اس قسم کے افراد آج کل ان حدیثوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو ضعیف ثابت کر کے لوگوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت کو جو ختم کیا جائے۔ تو اور یہ خالی یہ نہیں، سورہ طٰہٰ کا آپ نے آگے بھی دیکھا کسی کے اندر تفسیر برہان میں کہ صلح کرانے کی نیت سے لڑنے والوں کے پاس اگر جائے، یعنی سب کپڑے میں لپیٹ کر سورہ طٰہٰ کو لکھے اور لڑنے والوں کے پاس جائے تو وہ جھگڑا ترک کر کے صلح بھی کر لیں گے، یہ بھی آیا ہے۔ تو بہرحال اس انداز سے آپ دیکھیں تو سورہ طٰہٰ، اور ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بھی ایک نماز ریکمینڈ کی، نماز استغاثہ حضرت زہرا۔ اس نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ آج کل اعتراضات ہونے لگے ہیں، اور ایک وہابی افکار جو شیعت کے اندر کچھ جراثیم کے طور پر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں ان چیزوں کو شرک اور اس طرح کی چیزیں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ بڑے بڑے مراجع نماز استغاثہ یعنی سجدے میں جا کر اور یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی جو ہے کہ جو جملے ہیں یہ کہے جاتے ہیں، اور یہ توسل ہی کی ایک قسم ہے، نہ کہ ظاہر نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت زہرا کے لیے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام سے منسوب ہے اور ان سے توسل اختیار کیا جاتا ہے، نہ کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی نماز بڑی مجرب ہے۔ تو یہ بیچ میں کیونکہ اس کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ 2-4 چیزیں اور بھی ساتھ ہی اس کے تذکرہ کر دی جائے۔ تو نماز جعفر تیار شادی کے سلسلے میں بہت جلدی اگر ہو تو یہ نماز بہت ہی زیادہ سفارش شدہ ہے۔